السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کا لفظ و لفظ ترجمہ اور بنیادی گرامر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، پچھلے لیکچر کے حوالے سے کچھ چنیدہ پوائنٹس ہیں، کچھ اہم پوائنٹس ہیں، انہیں میں دہرانا چاہوں گا۔ ہم نے فعل کی بات کی کہ اگر کسی فعل کے شروع میں، فعل کے اندر پھر مزید پہچان کیا ہے کسی فعل کی، وہ یہ کہ اگر کسی فعل کے شروع میں یا تا، اگر کوئی فعل یا تا الف یا نون ان حروف سے، ان لیٹر سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 99% چانس ہے کہ وہ لفظ، وہ فعل مضارع ہے۔ ایک یہ بات کی، پھر دوسرا یہ کہ فعل مضارع کے اندر معروف ہے یا مجہول ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اس کے بارے میں نے بتایا کہ انہی حروف یعنی یا تا الف یا نون، یا تا الف نون، ان پر اگر پیش ہو، یہ جو شروع کا حرف ہوگا، لیٹر ہوگا، ان پر اگر پیش ہو تو وہ مجہول کا صیغہ ہوگا، اور اگر ان پر یہ زبر ہوں، یعنی کہ جو شروع کا حرف ہوگا، لیٹر ہوگا، اس پر زبر ہوگا تو وہ معروف کا صیغہ ہوگا۔ پھر ماضی کے حوالے سے میں نے یہ بتایا کہ اگر یہ حروف یعنی کہ یا تا الف نون یہ نہ ہوں کسی لفظ پر، کسی فعل پر، یہ ان حروف سے کوئی فعل شروع نہیں ہو رہا، کوئی لفظ شروع نہیں ہو رہا، تو 99% چانس یہ ہے کہ وہ فعل ماضی ہے۔ اب معروف اور مجہول کے حوالے سے جہاں تک اس کا تعلق ہے، وہی نشانی ہے کہ اگر وہ فعل زبر سے، اس کا جو پہلا حرف ہے اس پر زبر ہے تو وہ معروف ہوگا، اور اگر پہلا حرف فعل کا وہ اس پر پیش ہے تو وہ مجہول ہوگا۔ اب یہاں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے، کہ یہ جو میں نے بات کی کہ فعل مضارع پر یا تا الف نون یہ ان لیٹرز سے شروع ہوتا ہے، تو یہ وہ لیٹرز ہیں جو اضافی ہیں، جو نشانی ہے، جو پہچان ہے فعل مضارع کی۔ مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک لفظ فعل ہو، وہ الف سے شروع ہو رہا ہو، وہ یا سے شروع ہو رہا ہو، تا سے شروع ہو رہا ہو، الف سے شروع ہو رہا ہو، نون سے شروع ہو رہا ہو، لیکن یہ اضافی نہ ہو، یہ اس لفظ کا پارٹ اینڈ پارسل ہو، یہ حروف۔ یہ جو میں نے 99% والا جو آپ کو والی جو بات بتائی نا کہ زیادہ تر چانسز یہ ہیں، یہ میں نے آپ کو ایک کروڈ پہچان بتا دی، ایک عام پہچان بتا دی، لیکن اس کو اب اگر آپ نے 100% اس اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو حروف ہیں یا تا الف یا نون یہ اضافی ہوتے ہیں، یہ افعال میں ان کے مضارع ہونے کی پہچان ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی اب دیکھیں، جیسے ہے یضربو، یضربو میں یا کیا ہے؟ یا سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے مضارع ہو گیا۔ یا پر زبر ہے، اس کا مطلب ہے معروف ہے، اور اگر اس پر پیش ہوتا تو مجہول ہوتا۔ یہ جو یا ہے یہ اضافی ہے۔ اب ایسا بھی کوئی لفظ ہو سکتا ہے جو یا سے شروع ہو رہا ہے اور یہ اضافی نہیں ہے، یہ مضارع کی علامت نہیں ہے، یہ لفظ اٹ سیلف ہے۔ تو اسے کیسے پہچانیں گے کہ کوئی لفظ جو یا تا الف نون سے شروع ہو رہا ہے یہ اضافی ہے، یہ علامت مضارع ہے، یا یہ لفظ کا اپنا جو ہے وہ حصہ ہے، یہ کوئی اضافی لفظ نہیں ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ ڈکشنری اٹھائیں گے اور
کسی لفظ کا ماضی دیکھیں گے، ایک لفظ آپ دیکھیں گے، اسے آپ سرچ کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ اس کا ماضی کیا ہے. جیسے یضربو ہے. اب یضربو میں آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو یا سے شروع ہو رہا ہے یہ اضافی ہے، یہ علامت مضارع ہے، یا یہ لفظ کا اہم جزو ہے اور یہ کوئی اضافی لیٹر نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اس لفظ کا ماضی آپ نے دیکھنا ہے. ماضی میں چونکہ یہ اضافی حروف نہیں ہوتے ہیں تو وہ ان اضافی حروف سے پاک ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا اگر وہاں ماضی میں وہ ماضی کے صیغے میں وہ اضافی حرف نہیں ہے اور مضارع میں ہے تو آپ یہ بات جان جائیں گے کہ یہ جو مضارع میں یا تا الف نون استعمال ہوا ہے یہ اضافی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مضارع کی علامت ہے. میں نے آپ کو ضربہ کی مثال دی کہ یضربو میں یا علامت مضارع ہے، لیکن آپ نے جب اس کا ماضی چیک کیا ڈکشنری میں تو ماضی آ گیا ضربہ. ضربہ میں تو یا نہیں ہے. اگر یہ لفظ کا جزو ہوتا، کوئی اضافی لیٹر نہیں ہوتا، علامت مضارع نہیں ہوتا یہ، تو یہ ماضی میں بھی یا استعمال ہو رہا ہوتا. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج کی آیت کے حوالے سے. اہدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہد ہدایت دے، فعل. کسی کام کے کرنے کا ہم کسی سے کہہ رہے ہیں تو یہ فعل ہے، اور فعل میں فعل امر اس لیے کہ ہم جب کسی سے کسی کام کے کرنے کا کسی کو حکم دیتے ہیں یا التجا کرتے ہیں تو یہ فعل امر کہلاتا ہے. یہاں ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے، نہ ہمیں اسم. اب کوئی لفظ اسم ہوگا یعنی کہ نام ہوگا، یا نام کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہو، جیسے یہ ہے نہ ہمیں. اب یہاں تو نام استعمال نہیں ہو رہا، نام کی جگہ پر ایک صیغہ استعمال ہو رہا، تو اسے بھی اسم کہتے ہیں. پھر یہ جو نام کے قائم مقام کے طور پر جو یہ اس طرح کے ٹرمز استعمال ہوتے ہیں انہیں اسم ضمیر کہتے ہیں. فردر اگر آپ کیٹیگرائزیشن کی طرف جائیں گے تو یہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں. حرف تعریف، صراط راستے اسم. حرف تعریف. پہلے کے لیکچرز آپ سن چکے ہیں، اس میں یہ بات ہے کہ ہر حرف تعریف یعنی کہ الف لام کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا. مستقیم سیدھے اسم. ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. اس میں اس آیت میں آپ یہ چیز دیکھیے گا کہ الف لام تو ہم پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں. صراط ایک ایسا لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور مستقیم بھی کسی نہ کسی طرح سے اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا سینس اردو بولنے والوں کو ہے. تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اور یہ جو میں آپ کو ایکسپلینیشنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں عربی گرامر کی، یہ مزید کھلتی جائیں گی. تو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ ریپیٹ ہوگی آگے بھی، اور مزید ایگزامپلز کے ساتھ وہ بات سامنے آئے گی. تو اس لیے اس چیز کی آپ نے فکر نہیں کرنی. اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو بہت آپ اس پر زور نہ دیں، سوال بھی آپ کر سکتے ہیں،
لیکن یہ ہے کہ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے، سوال بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ آگے جاتے جائیں، کچھ سمجھ نہیں بھی آ رہا، آپ آگے جاتے جائیں، آگے چونکہ نئی مثالیں ہوتی ہیں، ان نئی مثالوں کے کانٹیکسٹ میں وہ بات جو پہلے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔